الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج آل عمران سورت کا خلاصہ عرض کرنا ہے، جس میں 20 رکوع ہیں اور تقریباً تراویح کی 20 رکعات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اس پوری سورت کو آج کے اس گفتگو میں اختصاراً عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلا رکوع آل عمران کا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہے۔ یہ سورت ترتیب تلاوت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، اور ویسے نزول اعتبار سے 89 نمبر پر ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر 200 قرآنی آیات ہیں اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات الف لام میم، جس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا معنی سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ اسماء در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہے۔ الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مجید، یعنی اللہ عظمت والی ذات ہے، بڑے لطف و کرم والی ذات ہے اور بڑی بزرگی والی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی و قیوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا، نزل علیک الکتاب بالحق، اس میں قرآن مجید کی صداقت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا، اور اسی کے آخر میں منکرین کے نتائج کو بیان کیا کہ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم باری تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ ہر مخفی چیز کو جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، زمین اور آسمان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے نقشے بناتا ہے اور وہ اس پر بہت قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی احکامات اتارے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت ہے کہ آپ پر جو آیات طیبات اتری ان کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن میں مسائل واضح ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ متشابہات جن کے معانی حقیقی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان سے کچھ مسائل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں جن میں اس قسم کے متشابہات آئے ہیں، جیسے یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ پنڈلی کھولیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، تو اللہ کا ہاتھ کا تصور اور اس ہاتھ میں ملک کا تصور، یہ سب مشابہات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک عجیب فیصلہ فرمایا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن کجروی ہوتی ہے وہ متشابہات پر عمل کرتے ہیں، اور جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں عقل اور نصیحت بھری ہوئی ہے۔ اگلی آیت ہے اور یہ ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، صبح و شام پڑھتا رہے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا کر دے اور ہمیں اپنی رحمت عطا کر دے، اس لیے کہ تو وہاب ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو اس کو پڑھتا ہے موت کے وقت اس کو کلمے کی سعادت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اگلی آیت ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ آخرت کے متعلق ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن تو نے سب کو جمع کرنا ہے، حساب کتاب تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے اگلا دوسرا رکوع، اس کے شروع میں کفار کے نتائج کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ان کو دنیا کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، لن تغنی عنہم اموالہم۔ دوسرا یہ ہے کہ ولا اولادہم، ان کو اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اولئک ھم وقود النار۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کافر ہمیشہ مغلوب رہیں گے، یہ لوگ غالب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا ہے۔ اسی رکوع کے اندر دوسری چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ دنیا کی لذت کی چیزیں، مرغوب چیزیں، شہوت کی چیزیں، وہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر مرغوب چیزوں میں ایک عورتوں سے تعلق، اولاد،
اسی طریقے سے سونا اور چاندی کے خزانے، ایسے ہی جانور، گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ ان کی دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ازواج مطہرات، نیک بیویاں دیں گے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان کی صفات یہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس جماعت ہے جو حضور نے تیار کی تھی۔ ان کے صفات بیان کیے، الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین سچ کہنے والے، القانتین فرما برداری کرنے والے، المنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور صبح کے وقت سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، گناہوں کو بخشوانے والے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کے لیے ہر آدمی اٹھتا ہے صبح کے وقت، اس وقت نوافل کا اہتمام کرے، دعائیں مانگے، یہ قبولیت دعا کے کلمات ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ کی توحید کو اس کے اندر بیان کیا گیا کہ خود اللہ اس پر گواہ ہے، اس کے فرشتے اس پر گواہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یزل لا یزال ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے، جو اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی میں کہ دین اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ جو اس میں اختلاف کرتا ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ اسلام ہے، اور اس پر جو لوگ ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر قرآن مجید میں یہ جو اس سورت کا سمجھ لیجئے کہ تیسرا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اس بات کو نقل کیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی خباثات میں ایک یہ ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، دوسرا انصاف کرنے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو جہنم کے عذاب کی بشارت ہے، ان کے اعمال غارت ہوں گے، ان کا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم کی آگ میں جائیں گے، لیکن چند گنے چنے گنتی کے دن جن میں ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ نے انہیں کہا یہ تم نے کوئی رب سے وعدہ کیا ہوا ہے یا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، اسی رکوع کے اندر دو دعائیں ہیں، ایک یہ آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیت کریمہ۔ یہ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کو حکم دیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، عزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے دن کو رات میں بدلنا، رات کو دن میں داخل کرنا، زندہ سے مردوں کو، مردوں سے زندوں کو نکالنا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ جہاں عقیدہ توحید ہے وہاں یہ پیغمبر کی ایک دعا ہے، اور وہاں تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو لفظ قل چھوڑ کر دعا کے طور پر اللہم مالک الملک تؤتی الملک سے لے کر دوسری آیت وترزق من تشاء بغیر حساب تک، ان دونوں آیتوں کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے قرض سے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے، بلکہ لاکھوں کا قرضہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں قرآن مجید کی اسی رکوع کے اندر حکم دیا گیا کہ خبردار منافقین کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان سے تعلق نہ رکھو، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علم کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلا رکوع جو چوتھا رکوع ہے سورت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس میں جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے انسانیت کی کامیابی کا اعلان کرایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میں اللہ کا محبوب ہوں، فاتبعونی میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو بخشیں گے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقینی بات ہے کہ ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کہ بے شک اللہ نے جن لوگوں کو چنا ان میں نبیوں میں حضرت آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل عمران کو، ان کی اولادوں کو چنا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ مریم، اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سیدہ
حضرت عمران کی بیوی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اگر تو مجھے بچہ عطا کرے تو میں اسے کعبے کی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اس کو آزاد کروں گی۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت تھی، بچی تھی، تو کہا اللہ دعا تو یہ تھی لیکن تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہر بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ بعض بیٹیاں بڑی باعظمت ہوتی ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس بچے کا نام مریم رکھا گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پناہ سے اس کی ہر قسم کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو قبول کیا، پھر اس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ حضرت زکریا کا وہ تذکرہ ہے۔ پھر حضرت زکریا نے جب اس بچی کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو وہاں حضرت زکریا نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ تو اگر اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کا تقاضا، میری بیوی کی عمر کا تقاضا، ہمارا بڑھاپا اپنی جگہ، لیکن تو تو قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے حضرت زکریا کو بشارت دی حضرت یحییٰ کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مصدقا بکلمۃ من اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا سیدن، سردار ہوں گے۔ تیسرا حصول، یعنی باوجود نبوت کی قوت اور طاقت کے عورتوں کی طرف ان کا میلان نہیں ہوگا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے، اپنا قرب عطا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری حالت بڑھاپے کی، یہ میری بیوی بانج، جب اللہ بچہ ہو کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تمہاری زبان گنگ ہو جائے گی، بول نہیں سکو گے، اشاروں سے بات کرو گے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ پھر سیدہ مریم کی صفات کو بیان کیا کہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے، اور پھر اللہ نے اسے پاکیزہ پاک صاف بنایا ہے۔ اور پھر مریم کو حکم دیا کہ اللہ کے حضور جھکے، سجدہ کرے، رکوع کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، انباء غیب، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، تو یہ علم بھی ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ حضرت مریم کو پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کے حمل میں آئے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک وہ عظیم کرشمہ اور معجزہ تھا کہ بغیر شوہر کے سیدہ مریم کو حمل ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ کی 4 صفتیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وجیح، وہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر بڑے اعلیٰ مقام اور رتبے والے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ مقربین میں سے ہوں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ بچپن میں وہ اللہ سے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ چوتھا یہ کہ صالحین میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکھا ہے نیک صالح ہوں گے، یہ ان کی صفات ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض کو بیان کیا کہ اللہ ان کو کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، تورات اور انجیل ان کے پاس ہوگی، یہ بنو اسرائیل کے رسول بن کر آئیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات عطا کیے، ان کا ذکر ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک ماری، وہ اڑ پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا معجزہ یہ کہ مادرزاد اندھوں کو بینائی ملتی تھی، مردے کو قم بإذن اللہ کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر زندہ کر دیتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شاہکاری بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ، سیدہ مریم، ان کی عظمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فرمایا یہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ایک وقت متعینہ تک، پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف بلایا اور ان کو بلندی عطا فرمائی، ان کو پاک صاف رکھا، کافروں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ تو اس میں یہ حضرت سیدنا عیسیٰ کی اس حیات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آ کر لوگوں کو دین کی ہدایت کی باتیں کریں گے۔ اور پھر منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے نتیجے کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر متبع جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جو منکرین ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم کی طرح ہے، جیسے آدم کو امر کن سے پیدا کیا، اس کے اندر روح ڈالی، ایسے عیسیٰ میں بھی اللہ نے اپنا امر کن اس میں روح ڈالی۔ یہ رب کی طرف سے وہ فیصلے ہیں جس میں کسی قسم کے شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ عیسائیوں کو دعوت مباہلہ
इससे अगली आयत में कि तुम भी आओ हम भी आते हैं, कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने जाने लाओ हम अपनी जाने लाते हैं, फिर मुबाहला करते हैं। चनाचे वो लोग मुबाहले में ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर रिवायत के मुताबिक आपने हजरत अली, सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन का इंतखाब फरमाया, लेकिन ये मुबाहला हुआ नहीं था। वो इन चेहरों को देखकर वहां से हट गए। अगले रकू के अंदर पहला जो यूं समझ लीजिए कि 7वां रकू है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है कि आप अहले किताब को उस कलमे की दावत दें जो सवा बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान कदर मुश्तरक है, यानी जो चीज़ मुश्तरकात हैं उन पर पहले जमा हो, उनको समझाओ। वो क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और फिर इसी तरीके से उनको ये हुक्म दिया गया कि तुम्हारे पास आसमानी जो किताबें आई हैं, याद रखिए इनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं कुरान पाक भी वही बात बता रहा है। और ये भी याद रखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न ईसाई थे, बल्कि वो अल्लाह के सच्चे फर्माबरदार मुसलमान थे। बल्कि तौरात और इंजील तो ये बाद की किताबें हैं, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इससे पहले आ चुके थे। अहले किताब की चंद खिबासात का जिक्र किया गया, उनमें एक तो यह है कि तलबीस हक बिल बातिल, हक को सच के साथ झूठ के साथ मिलाना, आपस में गड़मड़ करना, एक तो उनकी ये आदत है। दूसरा यह है कि वो कितमान हक बात को छुपाते थे। तीसरा इनकार हक कि सच्ची बात का इनकार करते थे। इसी तरीके से इससे अगले रकू यानी 8वें रकू के अंदर अहले किताब के उनके मुख्तलिफ किस्म के यूं समझिए कि उनके तबकात को बयान किया गया। उनमें एक तबका यह है कि वो ईमान लाने से इनकार करते हैं। दूसरा तबका अहले किताब का वो है जिन लोगों की हालत यह है कि वो अंबिया और रसूलों की दावत से इनहराफ करते हैं। और इसी तरीके से अहले किताब का तीसरा तबका वो है जो जिसका इस आयत में जिक्र है, वो लोग हैं जो कुरान मजीद किताब से और अपनी किताब से भी इनहराफ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर उन बदकिरदार लोगों का करैक्टर भी बयान किया गया कि इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, अल्लाह के आयात को और उसके अहकामात को जो लोग फरोख्त करते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से उन पर नजर रहमत नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला उनको पाक नहीं करेंगे और वो जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक होंगे, उस अजाब में जाएंगे। ये उनका नतीजा बयान किया गया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, इंसानों में आते हैं और वो लोगों को हिदायत का रास्ता बताते हैं। इससे अगले रकू में जो नामा रकू है, वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, इसमें एक तो हुजूर की खत्म नबूवत का मसला बयान किया गया कि आखिर में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा जाअकुम, फिर वो आखिरी रसूल आएंगे जो रसूल होंगे। और रसूल से यहाँ इस तरफ इशारा है जिसके कलमे में उसकी रिसालत का जिक्र होगा, किसी नबी के कलमे में उसकी रिसालत का जिक्र नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन हुजूर की रिसालत का जिक्र है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरीके से वो नबी किताब व हिकमत लेकर आएंगे। अंबिया से वादा लिया गया कि उन पर ईमान लाओ, तो सब ने वादा किया है अल्लाह हम ईमान लाते हैं और उस पैगंबर पर की गवाही भी देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम भी गवाह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अगर किसी ने एराज किया तो फिर वो लोग अल्लाह के नाफरमानों में से होंगे। दीन इस्लाम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है। और ये भी याद रखो कि ए पैगंबर आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि मैं ईमान लाया जो कुछ हमारी तरफ उतरा और जो उससे पहले इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें सैयदना मूसा, ईसा और दीगर अंबिया की तरफ जो कुछ अल्लाह ने उतारा, हम उनके दरमियान उनके शरीयतों में, उनके अहकामात में और उनके अकायद में तफरीक के कायल नहीं, हम सब की इत्तबा करते हैं। दीन इस्लाम के सिवा हम और किसी दीन को पसंद नहीं करते। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन यही दीन इस्लाम है। जिन लोगों ने दीन इस्लाम की सिदाकत और हक्कानियत का इनकार किया, फरमाया अल्लाह की उन पर लानत भी है, उनसे अल्लाह अजाब को हल्का नहीं करेंगे, क़यामत के दिन उनको मोहलत नहीं देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए तौबा है और फिर इस्लाह के बाद और अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। और आखिर में बताया गया कि याद रखो जो लोग काफिर हैं और हालत कुफर में मर जाएं, अगर पूरी रूए जमीन सोने से भरकर क़यामत के दिन खुदा को देना चाहें तो इसकी वजह से उनका अज़ाब नहीं हल्का होगा। चौथे पारे की इब्तिदा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून,
یہ اگلا رکوع ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ سورت کا 10واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر جو پہلی چیز بیان کی گئی کہ اللہ کی پسندیدہ عبادت چیز یہ ہے کہ جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گلی سڑی بیکار گندی چیزیں نہ دیا کرو، بلکہ کھل کر اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بھی وہی چیز محبوب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی دعوت دی گئی کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے۔ پھر آگے کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کی گئی کہ خدا کی زمین پر سب سے پہلا گھر یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ وہ مکہ المکرمہ میں برکت والا شہر ہے، اور اسی طریقے سے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے اندر بہت ساری خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہوا اس کو آباد ملی، اور جس کو طاقت ہو وہ یہاں پر جا کر اس کا حج کرے۔ جس شخص نے حج کا انکار کیا طاقت کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، خدا کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے کفار کے نتائج بیان کیے گئے کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسی طریقے سے عیب تلاش کرتے ہیں اور کجروی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگلے رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس رکوع میں 3 چیزوں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا معیار یہ ہے کہ حق تقاتہ، جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ان یذکر ولا یشکر، اس کا ان یذکر ولا ینسا، اس کا ذکر کیا جائے بھلایا نہ جائے، ان یشکر ولا یکفر، اس کا نعمتوں کا شکر کرو ناشکری نہ کرو، ان یطاع ولا یعصی، اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ تو فرمایا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر، یعنی جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے اللہ اسے اسلام کی موت عطا کریں گے۔ دوسرا حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہاں رسی سے مراد قرآن مجید ہے، گویا آسمان سے یہ نیچے آئی ہے، اس کو جو چمٹے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ تم لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنی محبت سے تمہارے اندر دلوں میں پیار ڈال دیا، جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وہاں سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کی دعوت دے۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو آپس میں اختلاف نہ کرو۔ قیامت کے دن جو لوگ عذاب علیم والے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے، جن کے سفید ہوں گے یہ جنتی ہوں گے، جن کے سیاہ ہوں گے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس طریقے سے جو لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت سے دور ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اسی رکوع کے اندر اہل ایمان کو ایک اور خطاب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ منافقین کو اپنے رازدار نہ بناؤ، اپنے راز ان کو نہ بتایا کرو، بلکہ اپنے معاملات اہل ایمان کے درمیان رکھا کرو۔ اس سے اگلے رکوع یعنی 13ویں رکوع کے اندر غزوہ بدر اور اس کے بدر کے فتوحات کے اسباب، اس کی ایک تفصیل ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدر والوں کو اللہ پر توکل تھا، دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، تیسرا ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا، چوتھا ان لوگوں نے صبر اختیار کیا۔ پھر اللہ نے ان کی مدد کی، ایک پہلے 3000 فرشتے اتارے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتے اتارے، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں حکم دیا گیا جو 13واں رکوع ہے بلکہ 14واں رکوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان سود دوہرا چوہرا کر کے نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تھوڑا سا سود بھی حرام ہے تو تم دگنا چگنا کر کے لیتے ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، اور جو اللہ کی نیکی کی طرف جاتے ہیں ان لوگوں کے صفات بیان کیے گئے کہ ایک تو اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وسارعوا الی مغفرہ، اور دوسرا یہ کہ مغفرت طلب کرتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ دکھ اور سکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور اگلا یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، گناہوں پر ندامت کرتے ہیں، اپنے جرم پر اتراتے نہیں ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کے خصوصیات بیان فرمائے، ان کے گویا عظمتیں بیان کی، اور
پھر آخر میں ان کا نتیجہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، جنت کی نہریں ہیں اور اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ مجاہدین کی صفتیں بیان فرمائی اسی میں، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی عظمت بیان کی۔ قرآن پاک کی 3 خوبی ہیں کہ ھذا بیان للناس، اللہ کی طرف سے یہ کلام حق بیان ہے، ہدن ہدایت ہے، موعظۃ للمتقین اہل ایمان کے لیے تقوی کی چیز ہے، اور مومنوں کی صفات یہ ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، ایمان کامل رکھو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں ہے، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی جرأت لازم ہے، مرنے کو بھی ہمت لازم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا کہ جو ہمارے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اس طریقے سے حصول جنت کی شرائط میں قرآن مجید نے 2 اہم چیزوں کو بیان کیا، ایک جہاد کو اور ایک صبر کو۔ اس سے اگلے رکوع میں وما محمد الا رسول، جو 15واں رکوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ غزوہ احد میں ایک افواہ اڑی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، صحابہ پریشان ہوئے، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ کیا اللہ کے رسول دنیا سے اگر چلے جائیں اور اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیں تو کیا خیال ہے تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ صحابہ کو استقامت دلانا مقصود تھا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے دین پر مستقل مزاج رہے، اور نبیوں کو ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ استقامت علی الدین رکھیں، اللہ کے دین پر یقین کامل رکھیں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کریں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، واسرافنا فی امرنا، ہم سے معاملات میں جو زیادتی ہوئی معاف کر، ثبت اقدامنا، ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اس سے اگلے رکوع میں جو 17واں رکوع ہے، 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اس کے اندر مسئلہ سمجھایا گیا اہل ایمان کو کہ خبردار کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ احد کی جنگ کے اندر جو شکست کے اسباب تھے ان میں سے ایک چیز تو سستی تھی کہ وہ تھوڑا سا کمزور ہو گئے، دوسرا ان کا باہمی اختلاف کہ حضور نے ایک جگہ پر درے پہ کھڑا کیا تھا، ان میں سے کچھ نیچے اتر آئے، کچھ وہاں پر کھڑے رہے، اور تیسرا اپنے امام کی امیر کی اطاعت میں تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ تو اسی طریقے سے جب امیر اور اطاعت کا حکم دے اور امیر آپ کا امیر اسلام کے مطابق ہو تو پھر اس کے حکم کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ اس سے اگلا رکوع 18واں رکوع، اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ کسی چیز میں مشابہت نہ کرو، ہم شکل میں، عمل میں، اسی طریقے سے کردار میں، کام کاج میں، تجارت میں یہود و نصارہ کی مشابہت حاصل کرتے ہیں۔ جس کی مشابہت حاصل کرو گے قیامت کے دن ان میں سے اٹھو گے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی کے اندر غزوہ احد کے واقعات میں سے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو ظاہراً وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب پر بہت اس کا اثر تھا، تو اللہ نے حضور کو تسلی دی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ محبوب اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ سب کے سب آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ ابو بکر بنو تیم سے، عمر بنو عدی سے، عثمان بنو امیہ سے، علی بنو قریش سے، سلمان فارس سے، صہیب روم سے، بلال حبشے سے، سب جمع ہیں اس وجہ سے کہ آپ محبت کرنے والے ہیں۔ فرائض رسالت بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیجئے، دوسرا واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ کے حضور معافی آپ مانگیں، اللہ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، وشاورہم فی الامر، یہ جماعت صحابہ کو اعزاز ملا ہے، اے محبوب آپ ان کے ساتھ مشورہ کیجئے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ اہل ایمان ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، اور اسی رکوع کے اندر ہی ایک اور آیت کریمہ جس کو اللہ نے بطور احسان بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سب سے بڑا احسان اہل ایمان پر یہ کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس پیغمبر کی صفات کو بیان کیا کہ وہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم حکمت، یہ کام پیغمبر کے ہیں۔ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ، یقینی بات ہے کہ ضلالت
जहालत और गुमराही के अंदर थे। फिर इस तरीके से ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई। आखिरी नतीजे के तौर पर अल्लाह ने उन्हें कामयाब व कामरान किया और इसके अंदर 70 मुसलमान शहीद हुए। फिर उन शुहदा की अजमत को बयान किया, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए इनको मुर्दा न कहो, जिंदा हैं, बल्कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ इनको रिज्क दिया जाता है। एक रिवायत में है इसी आयत की तफसीर में कि जो शुहदा अल्लाह के यहाँ पहुंचे उन्होंने जाकर ये दरख्वास्त की कि करीम रब, हम तो जन्नत के मज़े लूट रहे हैं और जो हमारे आइज़ा अकरबा रो रहे हैं उनको तो हमारी तरफ से बिशारत दे दीजिए और खुशखबरी दीजिए। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक इनाम का हुक्म था जो जिसमें उनकी शुहदा की हयात, उनका रिज्क और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो अपना कुर्ब अता किया वो सारी बिशारतें इन लोगों को दी गई। इससे अगला 19वां रकू जो 18वां रकू है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उहद के जो शिकस्त हुई, इसके बावजूद जो लोग उसमें जितनी किसी की कमजोरी थी अल्लाह ने सबको माफ कर दिया और माफ करने पर उनको अजर भी अता फरमाया और अहले ईमान के तवक्कल का जिक्र किया। और फिर इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के उखरवी अजाब का जिक्र किया और कहा कि जो अहले ईमान का, इसलिए कि उसके अंदर 300 ऐसे मुनाफिक थे जो अहले ईमान से दगा करके पीछे हट गए थे, वो क़यामत के दिन यकीनी बात है जहन्नम की आग में जाएंगे, अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करेंगे। इससे अगला रकू जो 19वां रकू है, उसमें क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जिहाद के लिए ऐलान किया कि अल्लाह के रास्ते में दो, तो कुछ कुफ़ार ने यह बकवास की कि अल्लाह भूखा है इसलिए हमसे चंदा मांग रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक शख्स को जिसने ये कहा उसे आपने मारा, तो उसके ऊपर उन्होंने जाकर हुजूर से कहा कि अबू बकर ने तो कलमा पढ़ने वाले को मार दिया, हालांकि वो हकीकत में वो मुनाफिक था। तो अल्लाह ने सिद्दीक अकबर की फजीलत में इस आयत करीमा को उतारा और अबू बकर सिद्दीक की अजमत को बयान किया। और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू में यह भी हुक्म दिया कि बुखल से इज्तनाब करो, कितमान हक से तौबा को करो और हक बात को छुपाया न करो। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की गुस्ताखी करते हैं, यकीनी बात है वो काबिल सज़ा है। और ये याद रखो कि मरना तो हर नफ्स ने है, हर एक ने मौत का जायका चखना है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। जो अच्छे होंगे वो कामयाब व कामरान होंगे और जो दुनिया की ज़िंदगी में खो गए वो जलील और रुस्वा होंगे। ये इससे अगले रकू के अंदर फिर इस तरीके से इल्तिज़ाम तक़वा और सब्र का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अहले किताब से अल्लाह ने वादा लिया कि हक बात को जाहिर करोगे और इसी तरीके से हक छुपाने से परहेज करोगे। अगले रकू जो इसके सूरत का आखिरी रकू है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये अल्लाह की कुदरत के दलाइल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला, दिन रात को तब्दील करने वाला। इसके अंदर हर चीज़ में अक्लमंदों के लिए निशानी है। अक्लमंद लोगों की शराइत और उनके अलामात ये हैं कि अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की कायनात पर फिक्र करते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं। और कुछ दुआएं इसके आखिर में हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह दुनिया की कोई चीज़ तूने बेकार नहीं पैदा की, ऐ अल्लाह हर एक चीज़ की पर गौर व फिक्र करने की तौफीक नसीब कर। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, जहन्नम की आग से हमें बचा। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, जिसे तू जहन्नम में डाले वो रुस्वा हो गया। ऐ इलाहुल्लाह, इसी रब्बना इन्नना समिअना मुनादी युनादी लिल ईमान, ये तमाम वो मुख्तलिफ दुआएं हैं जो सुबह शाम हमें पढ़नी चाहिए और इनके पढ़ने वाले के लिए, बल्कि बाज़ बुजुर्गों ने तो कुरान मजीद के चहल रब्बना जमा करके एक साथ छापे हुए हैं। अगर उनको दिन रात पढ़ने का एहतमाम करें तो अदइया मासूरा और कुरानी दुआएं हैं। ऐसे ही हमारे बाज़ बुजुर्गों ने भी इन दुआओं को इकट्ठा करके उसको 7 मंजिलों में शाये कर दिया है कि रोजाना एक मंजिल को पढ़ा जाए तो वो सारी दुआएं उसके अंदर आ जाती हैं। इसी रकूब में मुजाहिदीन के औसाफ बयान किए। एक तो वो लोग हैं अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले, दूसरा अल्लाह के दीन की खातिर निकलने वाले, तीसरा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के दीन की खातिर उनको ईज़ा और तकलीफें आती हैं वो बर्दाश्त करते हैं, चौथा यह कि अल्लाह के दीन के लिए वो खुद शहीद भी होते हैं और काफिरों को जहन्नम रसीद भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का उनके साथ बड़ा वादा है कि अल्लाह उनको ज़रूर अच्छा नतीजा अता करेंगे। मुत्तकीन और मोमिनीन की सिफात को बयान किया। इस सूरत के आखिरी अहले ईमान के खिताब में
4 اصول بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اسبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلہ کے وقت مضبوط رہو، ورابطوا، اور ایک رابطہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہو، جڑ کر کام کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آج کی سورت کے 20 رکوع ایک تراویح کا خلاصہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب